اللہ 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 اللہ۔ اللہ ہم سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے دو تین باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ میرے پیارو، اگر ہم ہنستے ہیں تو ہنسانے والا اللہ ہے، اگر ہم روتے ہیں تو ہمیں رلانے والا اللہ ہے، ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے، ہمیں موت دینے والا اللہ ہے۔ یا آسمان و زمین، عرش و فرش سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یقین مضبوط کرنا ہے، کرنے دھرنے والا اللہ۔ اور جب یقین مضبوط ہو جائے گا، میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں خاص طور پر، جب ہمارا یقین مضبوط ہو جائے گا، ہمارا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھتے جائیں گے، اللہ جنت کا درخت لگاتا چلا جائے گا۔ ایک ہی کہ عام کلمہ پڑھنا، بھائی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہے دل سے پڑھنا، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ یقین کے ساتھ کلمہ پڑھے گا، پڑھنے والا کلمہ پڑھے گا، ایک کلمے پر ایک ثواب کا درخت، ایک جنت کا درخت لکھا جائے گا۔ سوچو ہم پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے یا میری بندی نے کلمہ پڑھا، پڑھو لا الہ، مرد لوگ بلند آواز سے پڑھو، ماں بہنیں دل دل میں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے نے کلمہ پڑھا، پڑھانے والے نے کلمہ پڑھا، سننے والے نے کلمہ سنا، سنانے والے نے کلمہ سنا۔ اللہ فرماتے یقین کے ساتھ تو نے کلمہ پڑھا، کشجرۃ طیبہ، اللہ فرماتے میں نے جنت کا پاکیزہ درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ اس لیے ہم سب کو پہلی محنت، پہلا یقین، دل کی گہرائی کرنے دھرنے والا کون؟ اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کی فکر تھی کہ میری امت کا کلمہ مضبوط، میری امت کا یقین مضبوط۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک، یعنی ہمارے نبی کو بہت بھوک لگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے، دوسری بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے، تیسری بیوی کے گھر گئے، پتہ چلا کچھ نہیں، بہت ساری بیویوں کے گھر گئے، پتہ چلا کوئی آدھے دن سے بھوکا، کوئی ایک دن سے بھوکا، کوئی 1.5 دن سے بھوکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت کے ساتھ بھوک لگی، ہمارے نبی نے دل میں خیال کیا چلو فاطمہ کے گھر جائے۔ کن کے گھر جائے؟ ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چھوٹے چھوٹے بچے، بولو کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اب ہمارے نبی آئے، آ کر سلام کلام، اس کے بعد ہمارے نبی نے کہا فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، علی بہت بھوک لگی ہے، اگر تمہارے گھر میں کچھ کھانے کا ہو تو دے دو۔ تو حضرت فاطمہ کے آنکھوں میں سے آنسو، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو، کہا اللہ کے رسول کیا بتائے، میں بھی بھوکا ہوں۔ فاطمہ نے فرمایا میں بھی بھوکی ہوں، اور ہمارے بچن حسن حسین وہ دونوں بھی بہت بھوکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تو ازواج مطہرات کے گھر گیا، وہاں بھی کچھ نہیں ملا، یہاں بھی کچھ نہیں ملا، کھلانے والا کون؟ ہمارے نبی نے السلام علیکم کر کے ہمارے نبی وہاں سے رخصت ہو۔ 10 قدم ہمارے نبی گئے ہوں گے کہ حضرت علی کے کوئی دوست، بولو حضرت علی کے کوئی دوست، کچھ روٹیاں اور سالن
اچھے طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر، جس میں نیچے روٹیاں ہیں اور اوپر سالن کا برتن ہے اور پورا لپیٹا ہوا ہے، وہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور آ کر کہا کہ علی میں آپ کا دوست آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا سالن ہے اور روٹیاں ہے۔ بس وہ تو دوست تو دے کر چلے گئے، یہاں حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، آنکھوں میں یہ بات ہو رہی تھی ہم اور بھی بھوکے رہ جائیں گے مگر نبی کو بلا لینا چاہیے، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا کو بلا لینا چاہیے، کیونکہ ہم رہے نہ رہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے نبی سے بڑھ کر تو روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ تو جو سوچ رہی ہے میں بھی وہی سوچ رہا ہوں۔ فاطمہ نے کہا میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول کو بلا لیں۔ حضرت علی یوں اٹھے اور یوں گئے، ہمارے آقا 10-12 قدم دور گئے ہوں گے، جا کر حضرت علی نے فرمایا آؤ آ جاؤ آ جاؤ، کھانا آ گیا، کھانا آ گیا، کھانا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جو کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا، کچھ روٹیاں تھی اور کچھ سالن تھا، تو حضرت علی دور چلے گئے، حضرت فاطمہ دور چلے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیوں علی تم کیوں وہاں پر؟ فاطمہ تم؟ کہا اللہ کے رسول کھانا بہت مختصر ہے، کچھ روٹیاں ہیں، کچھ سالن ہے اور آپ بھوکے ہیں، اور معلوم نہیں کتنے دن سے آپ بھوکے ہیں، آپ کو شدید بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھا لیں، ہم اپنا بعد میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، اور صحیح بات ہے، وہ ابا کیسے کھائے گا جہاں بیٹی بھی بھوکی ہے، وہ خسر کیسے کھائیں گے جہاں ان کے داماد بھی بھوکے ہیں، اور وہ نانا کیسے کھائیں گے جہاں نواسے حضرت حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، حسن حسین بھی گود میں آ گئے حضرت فاطمہ کی، فاطمہ بھی آ گئی، حضرت علی بھی آ گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو 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 رکو، اپنے ہاتھ مبارک سے وہ کپڑا مبارک ہٹایا اور وہ روٹیاں کہا کھانا شروع کرو۔ اللہ کے رسول تناول فرما رہے، حضرت علی تناول فرما رہے، حضرت فاطمہ تناول فرما رہے، اور حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے لقمے یا جو بھی ہوگا حضرت حسن اور حسین کو کھلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کہتی ہے سب کا پیٹ بھر گیا مگر سالن کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، نہ سالن کا قطرہ کم ہوا نہ روٹی کا ٹکڑا کم ہوا۔ اب سننا، اب اصل معاملہ آیا، جب سب کھا لیے پیٹ بھر گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا آ گیا اور ہم نے کھایا اور روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا اور سالن کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا، من این ھذا، یہ سب کیسا ہو گیا؟ یہ سب کیسا ہو گیا؟ یہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹ اپنی بیٹی کو پوچھا، من این ھذا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہم ہوتے یہی کہتے ہیں ابا آپ کی برکت، اور بات بھی وہی ہے، ابا آپ کی برکت، آپ نبی ہے، آپ رسول ہے، آپ پیغمبر ہے، آپ نبیوں کے نبی ہے، آپ نبیوں کے امام ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ابا کہوں یہ کیسا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو پوچھ رہا ہوں کیسا ہو گیا؟ فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے کھلاتا ہے اور کم ہونے نہیں دیتا۔ بس حضرت فاطمہ نے اتنا فرمایا ھذا من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب کھلاتا ہے۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا بیٹی فاطمہ امتحان لینے آیا تھا کامیاب ہو گئی، امتحان لینے آیا تھا کامیاب ہو گئی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج تو نے وہ مقام پا لیا جو مریم نے مقام پایا تھا۔ جو کس نے مقام پایا تھا؟ مریم۔ اور حضرت مریم کا مقام کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام یہ تھا جب وہ نماز پڑھتی تھی، حضرت مریم علیہ السلام جب نماز پڑھتی تھی، جو رکوع کرتی تھی، جو سجدہ کرتی تھی، تو فرشتے بھی کہتے تھے اللہ ایسا رکوع سجدہ تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، کہاں پر لکھا؟ قرآن کریم میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔
العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ فرشتے بھی آسمانوں پر رشک کرتے ہیں۔ جب میری مریم نے رکوع کر لیا، بولو سبحان اللہ، میری مریم نے سجدہ کر لیا، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں بتانا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو نے کہا یہ کھانا آیا، دینے والا کون؟ اللہ۔ روٹی کھائی گئی مگر ٹکڑا کم نہیں ہوا، کم نہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ سالن لیا گیا مگر قطرہ کم نہیں ہوا، کم نہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ اے فاطمہ تو نے جو کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تیرا مقام مریم کو پہنچ گیا، کیونکہ حضرت مریم نے بھی اپنے زمانے میں یہی کہا تھا، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کے ماموں حضرت زکریا کون؟ وہ حضرت زکریا جب کہیں جاتے تھے نا تو حضرت مریم کو کہتے تھے یہ کمرے میں رہنا، اور حضرت مریم کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی، وہ خود خوشی کے ساتھ کہتی تھی۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں کھڑکی بھی نہیں تھی، ایک دروازہ تھا بس۔ حضرت زکریا علیہ السلام ماموں تھے، وہ جاتے تھے تو وہ دروازے کو باہر سے تالا مارتے تھے اور کہتے تھے مریم کیا کرو گی؟ مریم کہتی کیا کروں گی، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، بولو میں اور میرا۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی تو ایسی لاؤ جس میں اور میرا، بہت لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہنستے کھاتے پیتے، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی تو ایسی لاؤ جس میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کوئی نہیں، اس وقت میں اور میرا اللہ، بولو نا میں اور میرا۔ ہاں اچھا یہ بتاؤ ہم کو ذکر کی زیادہ ضرورت ہے یا ہمارے نبی کو زیادہ ضرورت تھی؟ ہم کو ضرورت ہے، وہ تو نبی، وہ تو بخشے بخشائے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ہمارے نبی تو بخشے بخشائے معصوم، بلکہ کہو معصوموں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا وقت آتا تھا معلوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی تہجد کے وقت میں کس کو یاد کر رہے؟ بیوی آئی، کون آئی؟ بیوی آئی تو ہمارے نبی نے پوچھا من انتی، کون ہے تو؟ کس کو پوچھا؟ آج اگر پوچھے کوئی تو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے نبی نے پوچھا من انتی، تو کون؟ تو کہا عائشہ آپ کی بیوی۔ ہمارے نبی نے فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ عائشہ کون؟ تو کہا بنت ابی بکر، میں حضرت ابو بکر کی بیٹی۔ کہا من ہوا ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرائی، کہا ابن ابی قحافہ، ابو بکر میرے ابا ابو قحافہ کے بیٹے، میرے دادا ابو قحافہ، میرے ابا ابو بکر اور میں عائشہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرائی، وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو کہا عائشہ کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ حضرت عائشہ نے روتے روتے کہا کیا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا ابو بکر کو نہیں پہچانا، آپ نے میرے ابا کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا لی ساعتن، لی ساعتن، ایک گھڑی میرے پاس ایسی آتی ہے، میں اور میرے اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جبرائیل آتے، میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، میں جبرائیل کو بھی نہیں تو ان کو تو ضرورت ہے معصوموں کے سردار کو کہ 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوئے۔ تو میرے پیاروں کیا ہم لوگ وہ گھڑی نہیں نکال سکتے؟ بستر پہ جاؤ، رات کو بستر پہ جاؤ، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، بستر پہ جاؤ جاؤ، ہاں چادر لے لو اپنے سر پر یا کمبل لے لو سر پر، ہماری بیوی یا ہمارا شوہر جو بھی بازو میں یا ہمارا بیٹا سب سمجھیں گے سو گیا کھو گیا، ہم کہتے سویا نہیں یا اللہ کی یاد میں کھو گیا۔ چادر سر پر ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہو، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو بہت بڑا، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ وہ میرے دوستو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا تھا شب قدر کب ہے؟ شب قدر جو رمضان میں بڑی رات آتی ہے نا، تو بعض لوگ کہتے ہیں 27ویں رات، بعض لوگ کہتے ہیں آخری عشرے کی طاق عدد والی راتیں 21 23 25 27 29۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ شب قدر کب ہے؟ فرمایا پورے سال رات تہجد پڑھو،
کبھی نہ کبھی شب قدر آئے گی. شب قدر رمضان کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ غیر رمضان کے علاوہ بھی آ سکتی ہے. لیکن علامہ رومی کو جب کسی نے پوچھا تھا حضرت شب قدر کی بہت تلاش ہے, کیا فرمایا؟ ہر شب قدر است اگر قدر کند. کہا ہے ایک رات اسی طریقے سے ایک گھڑی اپنی اللہ کے ساتھ بنا لے جس میں تو روتا ہو, اللہ دیکھتا ہو اور کسی کو نہ معلوم ہو. تو روتا ہے, معافی مانگتا ہے, بیوی کو نہیں معلوم, بچے کو نہیں معلوم, شوہر کو نہیں معلوم, ہمارے رشتہ دار کو نہیں معلوم, تیرا تعلق اللہ کے ساتھ. علامہ رومی کہتے ہیں ڈھونڈ مت, وہی رات تیری شب قدر ہے, وہی رات تیری ہر شب قدر اس گھر قدر کند. قدر کر لے تو ہر رات اللہ شب قدر بنا دے گا. تو خیر میرے دوستوں, میری ماں بہنیں خاص طور پر, ان سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہے. اور تیرا مقام کہاں پر پہنچ گیا؟ ہاں تو میں بتا رہا تھا وہ حضرت مریم کے ماموں کون؟ ہاں بس بات ختم کرنا ہے. بولو نا, حضرت مریم کے ماموں کون؟ حضرت زکریا. تو وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے. ایک دن بہت دیر ہو گئی, حضرت زکریا بھی ہانپتے کانپتے آئے کہ بہت دیر ہو گئی, میری مریم میری بھانجی وہ بیچاری کمرے میں ہے, کیا ہوا ہوگا؟ نہ ہوا کا کوئی رخ ہے نہ کچھ. جلدی سے آ کے دروازہ کھولا, تالا کھولا, دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے سامنے فروٹ ہی فروٹ رکھے ہوئے ہیں. اور وہ فروٹ ہے جو مارکیٹ میں نہ کوانٹیٹی ہے نہ کوالٹی ہے نہ اس وقت مارکیٹ ہے, اور وہ فروٹ صاف لگتا ہے, زمین کے نہیں آسمان کے جنت کے پیدا ہوئے فروٹ. تو حضرت زکریا بہت چوکے, پہلے دیکھا کہ دروازہ تو لاک تو میں نے کھولا, تالا بھی میں نے کھولا, دروازہ میں نے کھولا, وہ کھڑکی تو ہے نہیں. تو ایک دم تعجب میں آ کے پوچھا انا لکی ہادا, انا لکی ہادا, اے مریم یہ فروٹ, اور یہ فروٹ تو مارکیٹ میں ہے بھی نہیں, کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہہ سکتی تھی او میری عبادت. کیا بول سکتی تھی؟ میری عبادت, میرا تقوی, میری پرہیزگاری. حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ھذا من عند اللہ, ھذا یہ اللہ کی طرف سے, اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو یہی جواب جو حضرت مریم نے دیا, جو کس نے دیا وہ جواب کس نے دیا؟ حضرت قرآن کریم نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا اے مریم یہ روزی تیرے پاس کہاں سے آ گئی, یہ فروٹ تیرے پاس کہاں سے آ گئے, یہ جنت کے فروٹ کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم چاہتی تو کہہ سکتی تھی میری عبادت, میرا تقوی, میری پرہیزگاری, لیکن حضرت مریم نے فرمایا ھذا من عند اللہ, اور حضرت فاطمہ نے بھی فرمایا ھذا من عند اللہ. ان کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہم کو یقین کی ضرورت ہے, اس لیے ہم بھی سینہ ٹھوک کر کہے, میری ماں بہنیں بیٹیاں کہے جو کچھ ملا, جو کچھ مل رہا ہے, جو کچھ ملے گا من عند اللہ. دینے والا کون ہے؟ آئے گا. صبر بھی اگر ہم کرتے ہیں تو دینے والا اللہ, شکر بھی کرتے ہیں تو دینے والا اللہ, بیماری بھی آتی ہے تو دینے والا اللہ, اور تندرستی بھی دینے والا اللہ.